السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. چلیے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حرملہ بنت عبد الاسود رضی اللہ تعالی عنہا مہاجر کی مہاجرہ بیوی. آج ہجرت سے بات شروع ہو رہی. محرم کو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا تھا؟ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں کیا گیا؟ ربیع الاول سے کیوں نہیں؟ رمضان سے کیوں نہیں؟ ذوالحج سے کیوں نہیں؟ جی، اس کا ہجرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا، یہ تو بڑی ہجرت ہے. اور چھوٹی ہجرت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دینا، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کو جو کام ناپسندیدہ ہوں ان کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. اور گھر بار چھوڑنا آسان کام ہے. شادی ہو تو پھر چھوڑنا آسان ہے، پھر تو خوشی خوشی چھوڑیں گے. شوہر کی خاطر چھوڑنا ہو تو آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر چھوڑنا ہو تو. شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی اس وقت بھی ہجرت کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ دنیا کے لیے ہجرت ہوتی. ریاض الصالحین کی پہلی حدیث کیا ہے؟ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اس کا وہ ثواب نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا ہوتا ہے. دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو انسان کو دنیا مل جاتی ہے، شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو عام طور پر وقتی طور پر بظاہر انسان دنیا کھو رہا ہوتا ہے، کچھ پا نہیں رہا ہوتا. لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں پائے گا اور وسعت پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شیلٹر ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے. اور ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے. ہجرت انبیاء کی سنت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، اور پیغمبروں نے بھی کی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جائیں کیونکہ قوم پر پیچھے عذاب آنے والا تھا. تو بہرحال جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنا ایمان بچا سکیں، اپنا دین بچا سکیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑے نفع کا سودا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی وہ چیز جو ہمیں چھوڑنی انتہائی مشکل لگ رہی ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کا ہمیں ایک نشہ ہوتا ہے ایک طرح سے، لیکن ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بدعت میں ہے یا یہ غلط ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے. حرام نہ بھی صحیح تو، یعنی بڑے درجے کی نہ بھی برائی صحیح، چھوٹے درجے کی صحیح، ان چیزوں کو بھی چھوڑنا. پھر معاشرے کے رسم و رواج چھوڑنا، جو کام سب کر رہے ہیں، جن روایتوں پہ سب چل رہے ہیں، سب لوگوں کے اگینسٹ جا کے، اگینسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مخالفت کر، اگینسٹ جا کے نہیں، جس ٹرینڈ پہ وہ چل رہے ہوں اس کو چھوڑ کر ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ عموماً ہمیں کیا پسند ہوتا ہے؟ گو ود دا فلو. جدھر سب چل رہے ہیں ادھر ہی چلو تو آسانی ہوگی چلنے میں. اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کو، گھر والوں کو چھوڑ کر ایسے کام کرنا کہ جس میں سب کی تنقید کا انسان نشانہ بن جائے، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت سے لوگ سٹیپ لے بھی لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں اور جب کوئی ذرا سی بھی تنقید کرتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے پلٹ آتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو.
کیونکہ ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے. استقامت بہت ضروری ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، جن کے پاس جبریل آتے تھے. ایک اچھے انسان کی کمپنی میں بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو سب سے بڑا تھا. تو جو فرشتوں کے سردار تھے، جب وہ وہی لے کر آتے، یعنی جبریل علیہ السلام، تو ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کو قرآن سنا کر اور ان سے قرآن سن کر پھر آپ کے ایمان کا حال کیا ہوتا ہوگا، تصور کیجئے. اور پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. کیونکہ ایک وقت میں ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کا، اور دوسرے وقت میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ جب ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، حالات سازگار نہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہو کہ رستہ آپ کا درست ہے، کام آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اپروو کوئی بھی نہیں کر رہا، تو بھی آپ کرتے چلے جائیں. یہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر کام کرنا، یہ ہوتی ہیں اللہ کے لیے کی ہوئی قربانیاں. تو محرم کے اس مہینے میں اور صحابیات کے یہ واقعات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے بارے میں ضرور کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا چھوڑنا ہے. اصل استقامت کیا ہے کہ کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہمارے لیے بنائے یا نہ بنائے، لیکن ہم اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے ہوں. نیکی کے جو پلان اور عہد ہم نے اپنے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کو نہ چھوڑیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اس وقت، وہ خاص قرآن پڑھنے کا وقت ہے. یہ نہیں سوچے اچھا 10 بجے اٹھوں گی تو 10 بجے پڑھ لوں گی، نہیں، نماز تو پڑھنی ہے. بہتر تو اس سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے تہجد میں پڑھا جائے، لیکن اگر نہیں ممکن تو فجر کے بعد تو ضرور پڑھا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں. یہ وہ چیزیں جو ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتی، یعنی پہلی ڈوز روحانی ڈوز صبح صبح کھانے پینے سے بھی پہلے. تو جب انسان کے ایمان کی حالت اچھی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی خاطر بڑی بڑی چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، بری سے بری عادتیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ گھر بار چھوڑنے کو، ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ کی ذات اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ابھی تک کون کون سی بری عادتیں جن سے ہم خود بھی تنگ ہیں. ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو برا کام ہوتا ہے وہ پلٹ کے اس کا وبال ہمیں پہ پڑتا ہے. کسی اور کو تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل دنیا اور آخرت میں ہمارے اپنے ہی لیے ہے، جس بھی غلط عادت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اپنے لیے لکھ لیجئے مہاجر بننا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر مہاجر. کیونکہ یہ صحابیات کیا تھیں جن کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں؟ مہاجرات. مہاجر کی مہاجرہ بیوی، نام ہرملہ، والد کا نام عبد الاسود بن جزیمہ تھا. یہ قبیلہ بنو خزاعہ سے تھی. ان کے خاوند کا نام جہم بن قیس بن عبد شرحبیل تھا، جو بنو عبد الدار بن قصی سے تھے. یہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہو، لیکن اس لیے قصی کا ذکر کروں گی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جنہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی مکہ کو اسٹیبلش کرنے میں، یعنی سب کو اکٹھا کرنے میں اور قریش کی سرداری میں. سیدہ ہرملہ اور ان کا خاوند جلد اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے تھے. جب انہوں نے ایک بہترین دین کو پا لیا تو اسے فوراً قبول کر لیا. ان دونوں نے قریش سے بہت زیادہ اذیت بھی اٹھائی، خاص طور پر وہ محاصرہ جو دین اسلام کے پیروکاروں پر مسلط کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کا کھانا پینا بند کر دیا تھا. یہ دونوں بھی اس محاصرے کی زد میں آ گئے تھے. کچھ باضمیر رشتہ دار محاصرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے چوری چھپے کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہنچاتے. پھر جہم اپنی بیوی ہرملہ کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے والوں کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ 6 نبوی میں انہوں نے ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کی دعوت دینے کے 6 سال بعد دوسری ہجرت. تاریخ پڑھتے ہیں آپ تو اس میں آتا ہے نا ہجرت حبشہ اولا اینڈ ثانیہ، تو یہ ثانیہ میں تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کی. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے بھی ساتھ تھے. ایک کا نام عمر اور دوسرے کا نام خزیمہ تھا. بعض نے ان کی بیٹی کا نام خزیمہ بتایا ہے، ٹھیک ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ خزیمہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. بہرحال بیوی بچوں کے ساتھ ہی ہجرت کر گئے. حبشہ میں دونوں میاں بیوی کی ملاقات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. یعنی خود آپ کی بیٹی بھی ہجرت کر کے گئی تھی.
ان لوگوں نے دین قائم کیا تھا، ان لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے اتنی قربانیاں کر کے. ہم اپنے پارٹ پر دیکھیں ہم کیا قربانیاں کر رہے ہیں. ہمیں تو اپنے نیند اور آرام کی قربانی کرنا بھی مشکل لگتا ہے، باقی کیا قربانیاں کریں گے. اسی طرح یہ دونوں سیدنا جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس سے ملے. وہ بھی وہاں گئی ہوئی تھی. حضرت جعفر جو تھے حضرت علی کے بھائی تھے. مزید ان کی ملاقات زبیر بن عوام اور ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ اور دیگر مہاجرین کے ساتھ ہوئی. حبشہ میں سیدنا جہم اور ان کی بیوی ہرملہ کو مہاجرین نے خوش آمدید کہا اور ان سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حالات معلوم کیے جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھے، کیونکہ کوئی واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ کرتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. کوئی ہجرت کر کے اتنا لمبا سفر کر کے جاتا تو ہی اس کو پتہ چلتا کہ پیچھے کے حالات کیا ہیں، کہ قریش ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. حبشہ کے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے. انہیں آپ کے ساتھ ملاقات کا بہت شوق تھا. دونوں نے ہر مہاجر بھائی کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا. اسلام کی زیر سایہ سعادت مند گھرانہ. سیدہ ہرملہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند نے سرزمین حبشہ میں سعادت کی زندگی پائی. انہوں نے وہاں اطمینان اور سکون محسوس کیا کیونکہ وہاں انہیں کوئی اذیت دینے والا نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا تھا جو ان کی عبادات میں خلل ڈالتا. وہاں دونوں نے حبشہ کے حکمران نجاشی کی جانب سے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا وتیرہ دیکھا اور اپنے حصے کے حسن سلوک سے فیضیاب ہوئے. یعنی وہاں کا بادشاہ بہت عادل تھا، مسلمانوں کا بہت احترام کرتا اور اس نے انہیں پوری پروٹیکشن دی اور پیسفل انوائرمنٹ دیا جس میں وہ اپنی عبادت آرام سے کر سکے. اب یہ دیکھیے کہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت میں ایک طرف تو قربانی کی لیکن دوسری طرف اس کا صلہ بھی دنیا میں ملا، امن و سکون ملا. اس وقت ان دونوں کی فرحت و انبساط وہ خوشی کو کہتے کہ کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سنا کہ حبشہ کا حکمران نجاشی مسلمان ہو گیا ہے اور وہ ان کا اب اسلامی بھائی بن چکا ہے. اس پرامن اور پرسکون فضا میں ہرملہ نے ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو جنم دیا. اب ان کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے جنم دیا، جبکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ ہجرت کیے تھے. بہرحال جو بھی تھا ان کے اولاد کا ذکر ملتا ہے. بیٹی کا نام حریملہ اور بیٹوں کا نام عبداللہ اور عمر رکھا. ان بچوں نے ایمان کی فضا میں جنم لیا اور یہ ان لوگوں کی تکالیف کا مشاہدہ کرنے سے بہت دور رہے جنہیں تپتی ہوئی ریت پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا اور ان پر کوڑے برسائے جاتے، ان کے جسموں کو لوہے کی سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا. اللہ کی راہ میں طرح طرح کی اذیتیں اٹھانے والوں کے ایمان کس قدر ٹھوس تھے کہ انہیں اللہ کی راہ میں دردناک سزائیں دی جاتی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی اس دور میں ہوتا تو کیا حال ہوتا. ہم میں سے کتنے لوگ ایمان پر قائم رہتے اور واقعی اس کو قبول کرتے. ہم تو چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے تو کہاں فزیکل ٹارچر. لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی اضمحلال پیدا نہ ہوتا اور یہ تھے سیدنا بلال بن رباح، سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ، ان کا بیٹا سیدنا عمار اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے. سیدہ ہرملہ کو جب ایک مہاجر خاتون نے بتایا کہ قریش نے ایک وقت حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بڑے قیمتی تحائف دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ حبشہ کے حکمران سے یہ مطالبہ کرے کہ ان مہاجرین کو اپنے ملک سے نکال دے اور انہیں ہمارے وفد کی تحویل میں دے دے تاکہ وفد انہیں واپس مکہ معظمہ لے جائے، لیکن نجاشی نے اس وقت کے تحائف واپس کر دیے. یہ کتنی گریٹنس ہے نجاشی کی بھی کہ دنیا کا مال ٹھکرا دیا اور جن کو اس نے پناہ دی تھی یعنی مسلمانوں کو وہ پناہ باقی رکھی اور وفد کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا. تو یہ خبر سن کر سیدہ ہرملہ کو بہت خوشی ہوئی. سیدہ ہرملہ اور ان کا خاوند زندگی بھر اپنے رب کے اطاعت گزار رہے یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے اپنے وقت پر اللہ کو پیارا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین. کہتے ہیں کہ ہرملہ نے قیام حبشہ کے دوران ہی وفات پائی تھی، یعنی یہ ہجرت کی حالت میں ہی فوت ہو گئی تھی. یہ ایک دوسری جگہ روایت آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی باری، کچھ کہیے. یہاں پہ بظاہر جو وہ لگ رہا ہے انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا، لیکن یہ جو مکہ میں مصیبتیں تھیں ان سے بھی یہ لوگ بچ گئے. تو اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. بالکل. اور ویسے بھی دنیا ایسا گھر ہے جس سے ہم سب نے ہجرت کرنی ہی کرنی. کچھ اپنی چوائس سے کر لیتے ہیں اور کچھ کو پھر زبردستی نکالا ہی جاتا ہے. جی
سزا تفسیر میں بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ حق لے کر آئے تھے تو اس نے شرط رکھی تھی کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا میں ان کے بیٹوں کو قتل کر دوں گا. تو تفسیر میں ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی شرط تھی کہ ایمان جو بھی لے کر آئے گا ان کو اور ان کے اولاد کو قتل کر دیا جائے گا. تو میں سوچی تھی کہ ہم اس دور میں ہوتے تو اس ایمان کو قبول کرتے یا نہ کرتے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم لوگ صبح ایک نیند کی قربانی دے کر تہجد پڑھتے ہیں تو ہمارے دن میں بھی برکت ہوتی ہے, سارے کام ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو جاتے ہیں, اور ایک روحانی غذا آپ صبح صبح اگر لیتے ہیں تو کافی آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب تہجد پڑھ رہے ہیں پاس تو نہ سو سکتے ہیں باقی اور نہ ہی جاگ سکتے ہیں, تو وہ لیٹ کے وقت ضائع ہو جاتا ہے. جی استاذہ, ابھی نجاشی بادشاہ کی بات ہو رہی نا تو ساری ظاہر وہ اسٹوریز ذہن میں آ رہی تھی. میں سوچی تھی کہ کسی کو ایمان کی راہ پہ فیسیلیٹیٹ کر دینا کہ اس کی عبادت سکون سے ادا ہو جائے اور وہ اپنے ایمان پہ قائم رہ سکے, اگر وہ کوئی ہیلپ چاہتا ہے یہ کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے نا. اور شاید اسی نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اسلام قبول کرنے کی, اور جو بھی ایسی تھی. اسی لیے انصار کی بہت تعریف ہے نا, جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے. بخاری میں حدیث پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی اور فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور اسی طرح ہم اس کو آج بھی اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا, کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خاص اس پہ, جیسے سود سے بچنے پہ ہم بچنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بچنا چاہتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ قرضے انہیں لینے پڑتے ہیں سود والے. تو اگر ہم اسی نیکی کو عام کریں کہ بلا سود قرضے دینے شروع کریں آپس میں ہی جیسے ہوتا ہے, تو کتنا سکون ملے ان کو, اور بالکل ورنہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اتارتے اتارتے. جی السلام علیکم. میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جس طرح یہاں پہ آ رہا ہے کہ بار بار ہجرت کا, اور جس طرح ہم آج کل جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں توبہ کے بھی, میں سائیکالوجی کے فیلڈ سے ہوں, تو وہاں پہ ہم جو کافی وہ ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی تھاٹس کو چینج کرنا ہے. تو ان میں سے ایک چیز یہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ان میں 6 اسٹیجز ہوتے ہیں, جو کہ میں بہت بریفلی اور بہت کوئکلی صرف ایک لائن میں بتاؤں گی. کہ اس میں سب سے پہلے پری کنٹمپلیشن کا ہوتا ہے کہ the person is not intending to change his behavior. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف آئیں بائیں شائیں والا کام ہے, کہ جیسے ہم لوگ کر رہے تھے استغفر اللہ کچھ دن پہلے. اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیج آ جاتا ہے وہ کنٹمپلیشن کا ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ the person is intending to change his behavior, کہ وہاں پہ وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے یا کچھ سوچنے کی اس میں تھوڑی سی صلاحیت آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو تھرڈ اسٹیج آتا ہے وہ پریپریشن ہوتا ہے. پریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو, کہ مینٹلی آپ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آتے ہو, اپنے دیکھتے ہو کہ آگے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ آپ کا ایکشن آتا ہے. پریپریشن جو تھا وہ تو مینٹلی پریپریشن تھی, اور ایکشن جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ آفیشیلی طریقے سے آپ اس چیز سے رکتے ہو. اس کے بعد ایکشن کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد جو آگے ہمارا آتا ہے وہ مینٹیننس آتا ہے, کہ وہاں جا کے ہم نے اس چیز کو مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ اسٹیج آتا ہے وہ ٹرمینیشن کا آتا ہے, کہ وہاں جا کے ہم اس چیز کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو ہمیں اس چیز کی یاد دلائے. فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح کی چیز میں مبتلا ہے تو وہ اپنے موبائل کو چھوڑ دے, یا کچھ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائے. بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا. ان 6 الفاظ کو لکھ کر میرا خیال ہے سب کو دے دینا چاہیے, ہر کوئی اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھ لے, کیونکہ بری عادت یا چھوٹی بری عادت یا کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے یہ اسٹیپس اختیار کرنے پڑیں گے. اور یہاں آپ دیکھیے بات وہی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے نیت, کیونکہ کسی بھی نیک عمل کی بنیاد نیت. اگر نیت نہیں, ارادہ نہیں, انٹینشن نہیں آپ کی, تو پھر اگلا ایکشن کا مرحلہ اور اس کے بعد کے مرحلے تو پھر آئیں گے ہی نہیں. اور اگر ہوں گے بھی تو وہ صرف سطحی سی شیلو سی چیز ہوگی جو اللہ کے ہاں ایکسپٹنس نہیں رکھتی. پھر عبادت کی قبولیت میں جو شرائط ہیں ان میں سے بھی یہی ہے نا. جی استاذہ, ہم نے پڑھا ہے نا یہاں پہ کہ انہیں کتنی اذیتیں ملی تھیں, تو آج ہم نے تفسیر بھی پڑھی تھی. سورہ نحل کی تفسیر میں تھا 106 جو آیت تھی کہ کس طرح سے تکلیفیں دی گئی تھی, کفر پہ انہیں مجبور کیا گیا تھا, لیکن ان کے دل مطمئن تھے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے دل ہی مطمئن نہیں ہے, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی تھپڑ مار دے مگر اذیت نہ دے, مینٹلی ٹارچر نہ کرے. اور ہمیں تھوڑی سی بھی اسلام کے بارے میں کوئی مخالف بات کرتا ہے تو ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کہاں وہ اذیتیں جو انہیں فزیکلی طور پہ دی جاتی تھی اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہم تھوڑے سے مینٹلی ٹارچر ہونے پہ چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کو چھوڑ دیا. اصل میں ایمان آتے ہی, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ان کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا تھا, یعنی اندر کی حالت بدل گئی تھی. اور جب اندر کی حالت بدل جاتی ہے تو باہر خود بخود بدل جاتا ہے. ہم کیسا اسلام شروع کرتے ہیں؟ ہم باہر سے شروع کرتے ہیں. ہم اندر کو بدلے بغیر باہر یعنی ظاہریت پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں اور قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیتے تو پھر وہ بنی اسرائیل والا ایمان ہی رہ جاتا ہے.
چوتھے پارے میں بھی آپ نے پڑھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں واقعی سچا ایمان ہو. لیکن بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا، جس میں اگلی آیت میں آتا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. انہوں نے کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا رکھا تھا اور ان کی حلت و حرمت کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، اور کچھ چیزیں انہوں نے خود بخود اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، کچھ ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی. تو دین کے اس پہلو کو چھوڑ کر جو اندر کا ہے صرف ظاہر کا پہلو کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی چیز کا خول ہوتا ہے نا، جیسے انڈے کا خول ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ انڈا ابالے تو خول الگ ہو جاتا ہے، اور جو کھانے کی اصل چیز ہے اگر وہ نہیں کھائیں گے اور صرف خول کو ہی دیکھتے رہیں گے تو ٹوٹ پوٹ کے ختم ہو جائے گا. اسی طرح کسی بھی چیز کا چھلکا بادام پہ ہو یا اخروٹ کا ہو یا کیلے کا ہو یا کینو کا ہو یا کسی بھی چیز کا، وہ دیکھنے میں تو بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن وہ صرف ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے، اصل مقصود اور مطلوب نہیں ہے. اصل مقصود اور مطلوب ہمارے اندر کی حالت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو اس کے وسوسوں کا شکار کون ہوتا ہے؟ کمزور ایمان والا. اور پھر بعض اوقات نعوذ باللہ کفر تک بات پہنچتی ہے. ابلیس کا مسئلہ کیا تھا، ظاہر کا یا باطن کا؟ ابلیس کیوں دھتکارا گیا؟ اندر خرابی تھی نا. ظاہری عبادات تو وہ بھی کر رہا تھا، ظاہریت تو اس کے اندر بھی تھی. تو کل قیامت کے دن کسی انسان کا بھی فیصلہ صرف اس کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اندر کی حالت دیکھی جائے گی. اور اگر اندر کی حالت اچھی ہے ایمان پر، قلبہ مطمئن بالایمان، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ باقی قصور معاف کر سکتا ہے. تو بڑی قربانیاں صرف اس وقت ہو سکتی ہیں جب انسان کے اندر کی حالت بدلی ہوئی ہو. یہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ پختہ تھا، اور صحابیات کا بھی، تبھی انہوں نے شوہروں کا ساتھ دیا، تبھی وہ سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی ایسی جگہ پر، کیونکہ ان کا جو ویژن تھا وہ کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہی ان کا پھر مشن بن گیا زندگی کا، اور ان کی ساری ایفرٹ اسی کے پیچھے لگی، اسی کو بچانے میں. باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو گئی. ہاں بچے ہیں وہ یہاں بھی پیدا ہو جائیں گے، وہاں بھی ہو جائیں گے، گھر ہے وہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی اللہ کوئی جھونپڑی دے دے گا. کھانا پینا کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جاتا ہے. لیکن ایمان گنوا کے اگر صرف انسان دنیاوی نعمتوں کو دیکھتا رہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیں. سیدہ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا مومن بیٹیوں کی ماں، نام قیلہ، والد کا نام مخرمہ تمیمی اور خامد کا نام حبیب بن ازہر تھا. انہوں نے متعدد بیٹیوں کو جنم دیا لیکن بیٹا کوئی نہ ہوا. یہ سیناریو بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے. اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ان کا خامد اس پہلے مرحلے میں ہی فوت ہو گیا جب اسلام کا ابھی ظہور ہی ہوا تھا. سیدہ قیلہ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برضا اور رغبت قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پایا. ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ برضا اور رغبت اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے. یہ دیکھیے کہ اس میں اولاد کا نہ ہونا یا صرف ایک قسم کی اولاد کا ہونا، جیسے صرف بیٹیاں ہونا، بیٹے ہو جائے تو اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں تو پھر خاندانوں میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات طلاقوں تک نوبت ہو جاتی ہے، بعض اوقات اور ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے جس کی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں. حالانکہ اولاد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں قصور عورت کا نہیں ہوتا، قصور تو مرد کا بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے. لیکن کوئی بھی مرد عورت کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر سب سے احسن رویہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو. کبھی اپنے دل میں پریشانی اور بے چینی نہ رکھے کہ بیٹا کیوں نہیں، اور ہر وقت بس ایک ہی دھن لگی رہے کہ کیوں نہیں، ایسا کیوں ہے، میرے ساتھ بڑی ذاتی ہوئی، اور دوسروں کے بچے دیکھ دیکھ کے انسان حسرتیں کرتا رہے اور ایک کرب و بلا میں اپنے آپ کو ڈالے رکھے. تو اس سے ہٹنا ہے. صحابیات کی زندگی میں جو نمونہ ہے وہ کیا ہے کہ جس حال میں رب نے انہیں رکھا وہ اس پر راضی رہیں، اور یہی ایمان کا ثمر ہے.
وہ اپنی بیٹیوں کو اسلام کے بنیادی احکام بتانے اور انہی احکام کی روشنی میں ان کی تربیت کرنے، انہیں اعلیٰ اسلامی اخلاقیات سے آراستہ کرنے لگی. ایک دن اچانک ان کے خاوند کا بھائی آثوب بن ازہر ان کے گھر آیا اور اپنے بھائی کی بیٹیاں چھین کر لے گیا. وہ کیوں؟ چچا تھا نا، بھائی فوت ہو چکا تھا، تو اس نے کہا یہ ہماری اولاد ہے، دے دو ہمیں. ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہوتا ہے نا کہ جب شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر بچے بعض اوقات بیوی سے چھین لیے جاتے ہیں. اس نے سیدہ قیلہ کی تنہائی پر کوئی ترس نہ کھایا اور نہ اس کے دل میں یہ ترس آیا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے. اور یہ کتنا مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ جب عورت سے اس کے سارے پیارے رشتے چھن جائیں. سیدہ قیلہ نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ کوئی شخص اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے تاکہ وہ آپ سے شکایت کر سکے اور آپ کو بتا سکے جو اس کے ساتھ بیتی ہے. سیدہ قیلہ کو پتا چلا کہ حریث بن حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو سیدہ قیلہ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانگی. جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی اور آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے. رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان مشکل تھی. یہ فجر کا اصل وقت ہے. آپ کس وقت فجر پڑھتے ہیں؟ سورج نکلنے سے کتنے منٹ پہلے سلام پھیرتا ہے. سیدہ قیلہ فرماتی ہیں میں چونکہ ابھی اسلام میں نئی نئی وارد ہوئی تھی، مجھے زیادہ مسائل کا پتہ نہیں تھا. میں نماز میں مردوں کی صف میں کھڑی ہو گئی. میرے ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم مرد ہو یا عورت؟ میں نے کہا میں عورت ہوں. پہلے نماز میں باتیں کی جا سکتی تھی، پھر بعد میں منع کر دیا گیا وقوموا للہ قانتین. اندھیرے کی وجہ سے پہچان مشکل تھی، اس لیے اشتباہ پیدا ہو رہا تھا. اسی لیے اس نے مجھ سے استفسار کیا. جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ میں عورت ہوں تو اس نے کہا تم عورتوں کی صف میں جاؤ. عورتوں کی صف حجرات کے پاس تھی. حجرات کیا ہیں؟ ازواج مطہرات کے کمرے. میں عورتوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئی. جب سورج طلوع ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا. میں نے غور سے دیکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں. جب سورج بلند ہوا تو ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. سیدہ قیلہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشوع و خضوع کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. ابو داؤد میں مذکور ہے کہ سیدہ قیلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. ایک ہم نشین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ خاتون کانپ رہی ہے. آپ نے میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کا اشارہ کیا اور فرمایا یا مسکینہ علیک السکینہ، یا مسکینہ علیک السکینہ، اے مسکینہ سکینت سکون کو لازم پکڑو، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد میرا خوف جاتا رہا اور میں نے اطمینان اور سکون محسوس کیا. میرے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا. سیدہ قیلہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک وثیقہ لکھا. یہ وثیقہ سرخ رنگ کے چمڑے پر تھا. آپ لکھوایا کرتے تھے، خود نہیں لکھتے تھے. لکھے سے مراد یہ کہ آپ کی طرف سے تھا، اس لیے اسے کہا کہ آپ نے لکھا. اس پر یہ تحریر کیا گیا کہ قیلہ اور اس کی بیٹیوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور نہ انہیں مجبور کیا جائے، اور ہر مومن مسلمان ان کا مددگار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قیلہ اور اس کی بیٹیوں کو تحفظ فراہم کیا، جس سے سیدہ قیلہ مطمئن ہو گئی. یعنی ماں کو پریشانی یہ تھی کہ بچیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس معاشرے میں عموماً یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی، ان کا مال بھی چھین لیا جاتا، ان کے ساتھ زبردستی شادی کر لی جاتی، ان کو مہر نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے آپ سے ان کے حقوق کے بارے میں ایک وثیقہ لکھوایا. سیدہ قیلہ نے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ سعادت کی زندگی بسر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ قیلہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین. کوئی ایک سبق بتائیے اس میں سے کیا سیکھنے کا ہے، اس واقعے سے سیکھنے کی کوئی ایک بات بتائیے. جی. ایک عورت کی زندگی کا سب سے جو درخشاں پہلو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو، اس کے فیصلے پہ وہ راضی ہو جائے، اور جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس سے یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ اپنے ہر شکایت کو ہر ایک کے سامنے نہ بیان کیا جائے. اس طرح ہوتا ہے کہ اب وہ جو شخص ان کو لے کر گئے تھے ان کے ساتھ بھی تو اپنی کہانی دکھی بتا سکتی تھی نا، لیکن انہوں نے ان کو جا کے یہ بات بتائی اپنی شکایت کی جو اس مسئلے کا حل بھی نکال سکتے تھے. استاذہ یہ بات مجھے بہت ہی اہم لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھ کے جو چیز دی کتنی اہم تھی
اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹپیکل جو عورت ہے اس کا یہ ایک سین نظر آتا ہے کہ جس کی بیٹیاں ہیں اور پھر اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے اور اس کی اولاد چھین لی گئی ہے، اور ایسے میں مطلب ہمارے ہاں عدالتوں سے بھی بیچاری خواتین رجوع کر رہی ہیں، کہاں کہاں نہیں وہ بیچاریاں سر پھوڑ رہی ہوتی اور ان کا کوئی حل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام خاتون کے ساتھ کتنا زبردست معاملہ نظر آتا ہے، توجہ کا معاملہ، اور آپ پورے علاقے کے لوگوں کو ایک قسم کی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، زیادتی نہ ہو۔ یہ ہے خواتین کے حقوق کی پروٹیکشن۔ استاذہ یہی تھا کہ انہوں نے فائٹ خود کی ہے، کسی سے جا کے خود نہیں کہا، کوئی گلا شکوہ نہیں، اور خود اسٹرانگ بنی ہے، خود اپنے سارے مسائل جو ہیں وہ خود کیے۔ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ان کی۔ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ بھی کہ جب انسان کے حقوق چھین لیے جائیں اور جب اس پر زیادتی ہو رہی ہو تو اس وقت سب سے پہلا کام یہ کہ انسان پہلے اپنے ہوش و حواس بحال رکھے۔ اچھا، ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کمی پیشی ہو نا تو ہم پہلے رونے لگتے ہیں، اچھا روتے ہوئے بات کرتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی بات کو پراپر طریقے سے کہہ کے کنوینس کرنا ہی نہیں آتا۔ جب دوسرے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ آئے گا، یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا نا، پہلے وہ رونا دھونا مچاتی ہیں اور پھر ہمدردی حاصل کرتی ہیں اور پھر کوئی بات کرتی ہیں، اس سے دوسرے کا وقت بھی ضائع ہوتا، اپنا بھی ہوتا اور مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کے آگے رونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے پھر اس کے بعد بات کرنی چاہیے، تاکہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہو، کوئی جان ہو۔ کسی سے بھی مسئلہ بیان کرنا ہو، ہر ایک کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلے سے خالی نہیں، لیکن مسئلے کے حل کے لیے اگر کوئی کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو مسئلہ بیان کرنا نہیں آتا۔ مسائل بیان کرنا بھی سیکھیے کہ کس طرح اپنی بات پہنچانی۔ بعض اوقات ہم غیر ضروری تفصیلات میں چل پڑتے ہیں۔ ایک روز کسی خاتون نے مجھ سے کہا، بار بار اصرار کری تھی کہ آپ سے بات کرنی ہے، مسئلہ ہے کوئی، بہت مشکل سے ٹائم نکلا، خیر وہ آئی۔ آپ یقین کریں جتنی دیر وہ بیٹھی رہی وہ صرف پس منظر بیان کرتی رہی، اور چونکہ مجھے کہیں جانا تھا، جب وہ اپنے اصل مسئلے پہ آئی تو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے اب ایک دفعہ اور ٹائم دے دے۔ تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم سب پڑھے لکھے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی قولوا قولا سدیدا کرنا نہیں جانتے۔ قولوا قولا سدیدا کیا ہے؟ یعنی نشانے سدید ہوتا نا، تیر درست کرنا، یعنی نشانے پہ تیر لگاؤ، کام کی بات کرو، ضروری بات کرو، اہم بات کرو، مختصر بات کرو، تاکہ مسئلہ حل ہو، نہ کہ ادھر ادھر کی جذباتی باتیں، اور اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا تو اس نے، پورے زمانے کی کہانی اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو روب کا جو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشوع و خضوع کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا ایک روب ایسا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ڈر کے کانپنے لگی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو بالکل کمفرٹیبل کر دیا کہ بالکل نہیں ڈرو اور سکینت اختیار کرو۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنے بڑے صدمے سے آئیں کہ ساری بیٹیاں ان کی چھین لی، اور آتے ہی انہوں نے واویلا نہیں کیا، جیسے ابھی آپ نے بتایا، نماز کی طرف ایک دم سے متوجہ ہوئی۔ تو ہم اکثر مشکل یا مصیبت میں نمازیں بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے چلیں ایک اور، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو علم مشقت سے حاصل کیا جاتا ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سید لیلہ بنت خطیم رضی اللہ عنہا، قبول اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نفس کو پیش کرنا۔ نام لیلہ اور والد کا نام خطیم بن عدی بن سواد بن ظفر بن خزرج تھا۔ یہ مشہور و معروف شاعر قیس بن خطیم کی ہمشیرہ تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ سیدہ لیلہ بنت خطیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی پیشکش کی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ ام وہبت نفسہا للنبی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ جب ان کی قوم کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسا کرنے سے روکا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا، تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر کے ساتھ شادی کی، جس سے اولاد ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک باغ میں غسل کر رہی تھی کہ ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وفات پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ لوگوں کو انصار سے محبت کی ترغیب دلاتے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے روکتے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی تلقین کرتے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانصار کرشی وعیبتی وان الناس سیکسرون،
وَيُقِلُّونَ فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ. انصار میرے جان و جگر ہیں اور یقیناً لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم. تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ایک تو اپنی دل و جان کی محبت کا اظہار کیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اپنے گھر بار پیش کیے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اور لوگ زیادہ ہوں گے اور ایسے لوگ کم ہوں گے، یا انصار کم ہوں گے اور انصار جیسے لوگ بھی کم ہی ہوں گے. چونکہ ان کی قربانی بڑی ہے اس لیے ان کے جو نیک ہیں ان کی نیکی قبول کرو اور جو غلطی کرے اس سے درگزر کرو. یہ کیوں کہا گیا کہ ان کی غلطی سے درگزر کرو؟ کس کی غلطی سے درگزر کرنا چاہیے؟ ویسے تو کسی کی غلطی کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا آپ پر احسان ہو اور کسی وقت انسان ہونے کے ناطے وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو اس وقت ایسے انسان کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب مثلا ماں کا احسان بچے پہ بہت زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں فرشتہ ہوتی اور ماں سے بچے کے حق میں کوئی ظلم نہیں ہوتا یا کوئی زیادتی نہیں ہوتی یا کوئی قصور نہیں ہوتا. ہوتا ہے، لیکن اس کا احسان چونکہ بڑا ہے اس لیے اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور پھر بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مقابلے پہ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرنے لگتے ہیں جیسے برابر کے کسی شخص سے یا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، خصوصاً اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں، سود اور رشوت اور حرام کمائی اور فحاشی، بے حیائی، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی صورتوں میں بعض اوقات انسان کے اپنے ہی پیارے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے. اپنے خاندان کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، رشتے دار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے انتہائی غلط کام کر رہے ہیں. آپ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. پھر آپ سختی پر اتر آتے ہیں. تو کیا سختی معاملہ حل کر دیتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور پولیس بن جانا کیا لوگوں کی برائیوں کو کم کر دے گا؟ جی، کنونس کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے، ان کے سامنے اپنا عملی نمونہ رکھیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، کسی کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا اعتماد حاصل کریں، اسے محبت دیں، ٹرسٹ دیں. جب وہ آپ پر اعتماد کرنے لگے کہ یہ تو ہمارا بہت خیر خواہ ہے، پھر آپ اس سے بات کریں، وہ مان جائے گا، وہ سن لے گا آپ کی بات. لیکن اگر آپ نے اپنا ٹرسٹ ہی کھو دیا اور لوگوں کو اپنے سے خوفزدہ کر دیا اور ڈرا دیا تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. آپ اللہ کے دین کو اور زیادہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا کر دیں گے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی غلطی کرنے والوں سے درگزر کرو. اسی طرح اپنے ہی بعض اوقات والد، دادا دادی، استاد، ایون کوئی بھی ہو سکتا ہے جو عمر میں بڑا ہو، رشتے میں بڑا ہو، مرتبے مقام میں بڑا ہو، لیکن اس کا احسان ہو تو احسان کرنے والوں کا احسان ماننا ضروری ہوتا ہے. اور احسان ماننا کیا ہے؟ ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے، ورنہ زندگی نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ فرشتے یہاں نہیں رہتے. ثابت بنانی کا بیان ہے کہ اس نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انصار میرے جان و جگر ہیں، تم ان کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرو اور ان کی غلطی کرنے والے سے درگزر کرو. انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جو ان پر واجب تھا، البتہ ان کا حق باقی رہ گیا، ان کا حق نہیں دیا جا سکا. اسی طرح جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھانک کر فرما دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا کہ بہت بڑی قربانی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ اعلان کیا کہ انصار سے محبت ایمان کا جز ہے. شعبہ عبداللہ بن جبیر سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار. انصار کے ساتھ بغض منافق ہونے کی نشانی ہے اور انصار کے ساتھ محبت مومن ہونے کی علامت ہے. اب یہ تو وہ خاص انصار ہے نا، لیکن ایک عام انصار بھی ہے. وہ کون سے ہیں؟ جی، یہ جو آپس میں آپ لوگ جتنے بھی آپ کے ٹیچرز ہیں، جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سب انصار اللہ ہیں. تو ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی وجہ سے ان کا ریگارڈ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے. ویسے بھی
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے دیکھیں کہ کیا مجھے اپنے ساتھیوں سے محبت ہے. ان سے تو ہوگی جو میرا ریگارڈ کرتے ہیں, لیکن کیا ان سے بھی ہے کہ جو میرے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں یا قصور کر جاتے ہیں, کوتاہی کر جاتے ہیں, یا بعض اوقات بات نہیں سنتے. یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی, بہت ڈر لگتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ یہ جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں, چاہے وہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا کسی بھی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہے ہیں, کوئی ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہے ہیں یا کوئی تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں آپ کو یا کچھ بھی, کیا مجھے ان سے محبت ہے یا میں نے ان کے لیے کوئی ضد پالی ہوئی دل میں اور پھر میں وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملتا ہے ان کی برائیاں شروع کر دیتی ہوں. کیونکہ جب محبت نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان کے وہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے نفرتوں کا لاوا, اور پھر کبھی کہیں پھٹ کے نکلتا ہے, کبھی کہیں نکلتا ہے, اور ہم کیے کرائے کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں کی ہوں, چھوٹی کی ہوں یا بڑی کی ہوں, ان کا ریگارڈ کیا جائے, ان کی قربانیوں کو قبول کیا جائے, اس کو ایکسپٹ کیا جائے, اور اس بنا پر ان کا احترام کیا جائے, چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا عمر میں چھوٹے ہوں, چاہے وہ اسٹیٹس میں ہم سے بڑے ہوں مالی اعتبار سے یا مال میں کم ہوں یا کسی بھی اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصار کے مردوں, عورتوں اور بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کرے, آمین یا رب العالمین. اب کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ استاذہ, ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انصار ہوتے ہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا, کبھی والدین کی شکل میں, کبھی ہماری کوئی پھپھی, خالہ یا کسی اور ریلیٹیو کی شکل میں, یا کبھی ہمارے کولیگز کی شکل میں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں ہر ایک کے معاملے میں یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی احسان کیا, ہم کوشش کریں کہ اس کی اس نیکی کو یاد رکھیں اور اس کی کمزوری کو اگنور کر دیں. اور پھر اس کی نیکی کو یاد رکھنے میں ایک چیز جو بہت مددگار ہے وہ دعا ہے, کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے, جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت برقرار رہتی ہے اور خیر خواہی بھی برقرار رہتی ہے. تازہ ایون مدینہ کے رہنے والوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں فرمائی کہ مدینہ والوں کے ساتھ جو برائی کرے گا وہ اس کے لیے کچھ وعید ہے, اور جو اچھا کرے, اچھا یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا کریں. تو مدینہ جب جاتے ہیں نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, کوئی ہوٹل کی مینجمنٹ ہے, کوئی کچھ ہے, تو آپ نے مدینہ والوں کے ساتھ کوئی سختی یا سخت کلامی یا ایسا نہیں کرنا, بدسلوکی نہیں کرنی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمسائے ہیں, یعنی یہ میرے ہمسائے ہیں, اور ان کے بارے میں جو یہاں فوت ہوگا اس کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے قیامت کے دن. تو مدینہ والوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. بالکل. ایک تو میں یہ امیجن کر رہی تھی کہ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہوں گی جب وہ انصار کے بیچ میں رہ رہے ہیں نا, ایک طرف سب انصاری ہیں تو دوسری طرف مہاجرین ہیں, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ سبق دے رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ اس طرح دو. اور پھر دوسرے جو انصاری ہوں گے انہیں کتنی انکریجمنٹ ملتی ہوگی کہ ہماری ایک چھوٹی سی جو ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا اس کو کتنے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے قبول کیا, تو وہ اور آگے بڑھ کے ہیلپ فل کرتے ہوں گے. تو اوور آل معاشرہ کتنا ایک دوسرے کے لیے انکریجنگ اور سپورٹنگ ہوگا نا. بالکل. تو انصار کی انگلش کیا ہے؟ ہیلپرز, سپورٹرز, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ہیلپرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہیلپر کا لفظ یہاں بہت استعمال ہوتا ہے نا الہدیٰ میں, انصار کا بھی ہوتا ہے لیکن ہیلپر کا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہماری کتنی شفقت ہے, محبت ہے, کتنی کیئر ہے, کنسرن ہے, ان کی ضروریات پہ کتنا خیال ہے. یعنی ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں دیکھے نا, کیونکہ دور والوں کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا لیکن ساتھ والوں کو تو جانتا ہوتا ہے نا. اور استاذہ جیسے ابھی ہم جب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو دین کے کام میں بھی جو بھی کام کر رہے ہوں, چاہے وہ ہم ایک چھت کے نیچے ہوں یا مختلف ریجنز میں ہوں, یا ایون ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے کیسے کرتی ہے نا. تو ابھی آج صبح ہی میں تھوڑا سا کام جب آفیشیل کر رہی تھی تو ایک کلپ میری اس میں آیا, آڈیو کلپ تھا. تو کوئی ایک خاص دینی فکر سے تعلق رکھنے والے کسی دوسرے فکر سے تعلق رکھنے والے عالم کے خلاف کچھ بول رہے تھے نا. یعنی وہ اپنی بیسیکلی ایکویلی یوں کر رہے تھے نا کہ یہ علمی سطح پہ بہت کم ہے اور اس طرح کر کے نا. تو میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو کتنی بڑی قوت بنے. اور کیا انہوں نے صرف یہی حصہ ان کے حصے میں آیا کہ انہوں نے بیٹھ کے ان کا جو بھی کام ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اس کو صرف یہ کیا. السلام علیکم. پچھلا والا جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں سے ایک بات آئی تھی دماغ میں کہ ان کی جب وہ بیٹیاں لے گئے
تو انہوں نے جا کے ان کے گھر میں نہیں شور مچایا کیونکہ شی نیو شی couldn't ڈو اینی تھنگ. تو ان کو پتا تھا, ان کو ریئلائز ہوئی یہ بات کہ کیونکہ وہ خود کچھ ان کے ساتھ ایسے فزیکلی لڑ نہیں سکتی, تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں پہلے اپنی ساری قوت لگا لیتی ہوں, سارا معاملہ بگاڑ لیتی ہوں, اس کے بعد کسی اور کے پاس لے جاؤں گی. تو وہ ڈائریکٹ اس کے پاس لے کر گئی جو ہیلپ کر سکتا تھا. اور اس والی چیز میں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انصار جس کا آپ کے اوپر احسان ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ خیال نہیں رکھتے ہو تو اس طرح نا ایک نیگیٹو سی چیز جو آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کے اوپر احسان کیا تھا اور یہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے. تو وہ اس نیگیٹو چیز کو بچانے کے لیے بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا ہوتا پتہ کیا ہماری عام روزمرہ زندگی میں جو تو ہماری ذات پہ کوئی احسان کرتا ہے نا, ذاتی پرسنل ہمارا لین دین ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم پھر بھی پولائٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ انصار دین کے ہیلپر سے, یہ یاد رکھیے, دین کے ہیلپر سے. تو ذاتی احسانات کا تو ہم بدلہ چکاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح پھر بھی, لیکن وہ جو ہماری ذات پر نہیں دین کی وجہ سے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے, ہم سب کو غور کرنا چاہیے. جی عموماً ہم انصار کا لفظ سن کے ہمارے ذہن میں صحابہ کرام ہی کا ذکر آتا ہے نا, لیکن یہاں پہ سیدہ لیلا کے بعد انصار کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں بھی, اور یقیناً انہوں نے جو اپنے گھر بار دیے تھے عورتیں ساتھ شامل تھیں تو دیے تھے, ورنہ مرد حضرات کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر جا کے دے دو. تو یہ کہ پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ عورتیں بھی انصار بن سکتی ہیں. بالکل. ابھی یہ مائگریٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ 1947 میں جو ہمارے فور فادر سے سب کانٹیننٹ پارٹیشن ہوا تھا کہ انہوں نے کہاں سے مائگریٹ اور کتنا سیکریفائس کیا, کہ اگر ہم اس وقت ان کو مینشن نہیں کریں گے تو اٹ وڈ بی اے گریٹ انجسٹ, کہ انہوں نے بھی اپنے صرف دین کی خاطر, کیا تھا ان کے درمیان ڈسکریمنیشن, صرف دین لا الہ الا اللہ ایک کلمہ تھا جس کی بیس پہ انہوں نے اتنا کیا. تو اٹ سیمس کہ ہمارا جو ایمان ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر, کہ آج سے 50 to 60 ایئرز اگو کی اگر بات کریں تو ان کا وہ زیادہ اسٹرانگ تھے, ان کے اسپرٹس زیادہ تھے, ان میں اتنی ابیلٹیز بھی زیادہ تھی کہ انہوں نے جانیں بھی قربان گئی, فائنینشلی بھی وہ بالکل یہاں پر آ کر نیل ہو گئے تھے. تو اگر ہم سے کچھ مانگا جائے سب سے پہلے ہم کس کو سیو کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ہم اپنی دولت کو سیو کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اپنی فائنینشیل پوزیشن کو سیو کرتے ہیں. دین کی طرف تو ہم آنا جانتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں ایٹ لیسٹ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے. بالکل. جی بولیے. السلام علیکم. ہیلپرس کی جہاں بات آئی انصار کی, تو ہم لوگ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ گروپس میں کام کرنے والے یا ہمارے ٹیچرز ہیں. لائک ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تو جو ہمارے گھر میں کچن میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری کھانا بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر کریں. ایون ہم یہاں الہدا میں تو ہم لوگ تو لائک جو آنٹی ہوتی ہیں واش روم صاف کرنے والی, ہم تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں موسٹلی. سلام کرنا بھی کسی کو یاد ہوتا ہے یا نہیں, ہم لوگ صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کا بس کام ہے صفائی کر کے چلے جانا, لیکن ہم نے کس حد تک خیال رکھنا ہم یہ بھول جاتے ہیں, اور ان کا ہم پر کتنا احسان ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.